آج حضور کو ماں کی یاد آئی، مصلی امامت تا حد نظر اصحاب، آنکھوں میں آنسو، کلام صحابہ سے کیا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی، اگر آپ کے پاس یہ دولت ہے تو قدر کرو، اور بھائی اگر ناراض ہیں تو ان سے معذرت کر لو، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر یہ ناراض چلے گے نا یقین جانو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی جب یہ چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، مر گئے تو آدھی مسے پھلوں سے بھر دی، زندگی میں کھلایا، دنیا سے چلے گئے قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، یہ ادب کیا دنیا میں، گالیاں دی، برادری میں پرے، پنچایت میں ہم نے رسوا کیا، ہم نے کہا جمن تو لے کے ہون تک جننے احسان کتنے بدلہ لے لو۔ ماں باپ دولت ہے بھائی، اس کی قدر کرو، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور میں تو اکثر جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ مانا کہ آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو یار، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے سارا دن کام میں ہوتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، نیند چاہیے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ صرف میں دوستو اتنا کہوں گا آپ کو، یار 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ مانگا کرو، آپ سے زیادہ تجربات رکھتے ہیں، زندگی کے گور سلیقے سکھائیں گے، یار انہیں کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جان کو پرانا دوست، بچھڑوں کی کہانی سنا کرو یار، وہ ماضی کے دریچوں میں پہلے تو بچپن کو تلاش کریں گے، اور وہ بچپن کی اٹکیلیاں، وہ شوخیاں، وہ ننھی ننھی شرارتیں، وہ دوستیوں کے تقاضے اور وہ وفاؤں کی ایک عجیب کائنات، کہیں لبوں پہ پھیلی ہوئی تبسم اور کہیں بچھڑنے والوں کا درد آنکھوں کے راستے سے جو ہے وہ رخسار تک آئے گا، اور پھر بیٹا کہے کہ چلو ابا جان آج بچھڑوں سے مل کے آتے ہیں، اور جب بچھڑے 2 دوست ملیں گے تو کتنا اچھا لگے گا یار، باپ کے کلیجے سے بیٹے کے لیے دعائیں نہیں نکلیں گی۔ اور بھائی ان کو پرانے دوستوں سے ملایا کرو یار، صبح لے گئے شام واپس لے آئے یار، اور ان کے لیے تحائف لایا کرو، سردیاں کی اچھی چادر لا کے دو ابا جی کو، ماں جی کو، کپڑے لا کے دو، انہیں ان کے بارگاہ میں پھول پیش کیا کرو۔ لیکن اولاد پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اب ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم ہفتے بعد یا 15 دن بعد انہیں 500,000 خرچ دیتے ہیں، بس ہمارا حق صرف اتنا ہی ہے۔ کیا یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مفاد کے رشتے جڑے ہیں وہ پیسے کی وجہ سے جڑے ہیں، تو یہ بھی پیسے کے لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور نہیں چاہیے آپ کے پیسے سنبھال کے رکھو یار۔ آپ پردیس میں ہو، کتنی فرمائشیں لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رشتے، کبھی ماں باپ نے کہا یہ تو بیچارے صرف اتنا ہی کہتے پتر دل اداس ہو گیا ایک چکر ہی لا جا، اور بھائی انہیں پیسے نہیں چاہیے، ان کی آرزو ہوتی ہے کہ اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے۔ آپ صرف اپنے ماں باپ کو یار ٹائم دینا شروع کر دو، یہ نہیں مریں گے۔ آپ وقت نہیں دو گے تو یہ وقت سے پہلے ہی ان کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم شہروں کا رخ کرتے ہیں، دیہاتوں میں چھوڑ آتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور، اور یہ نواب یہاں آ کر کے بڑے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا ایسے بیٹے کو۔ اگر ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ انہیں وقت دیا کرو، 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی ماں باپ سے، ہاں سرے راہ کبھی ملاقات ہو جو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یار اداس نہیں ہوتے اپنے ابا سے، ابا کا پیار یاد نہیں آتا، اس نے کہاں سے اٹھا کے مجھے کہاں تک لایا، وہ والد کی 18 گھنٹے یاد نہیں آئے، وہ باپ کے پردیس کے دھکے یاد نہیں آئے، خواب دیکھتے دیکھتے یہ بوڑھے ہو گئے، اور آج ہم نے خوابوں کا کیا حال کیا۔ ایک بستی میں ایک گھر میں رہ کر کے 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی۔ آؤ میں آپ کو ایک خوبصورت بات سنانے لگا ہوں۔ میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، تو وسیم عباس صاحب میرے میزبان تھے، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا ختم پاک تھا۔ وہاں میں نے ایک بات سنائی، میرے ایک دوست ہیں فاہد
مصطفی صاحب سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتا میں ایک دن والدہ کو دکان پہ لے گیا, جوتا خریدنا تھا. دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے والدہ سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ مجھے کہتے پتر سارے ہی سونے نے. تو وہ کہتے میں نے دکاندار سے کہا کہ ساری پیک کر دو. ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر ساری لے جاتے ہیں. اچھا یہ کہیں کہیں ہے, ورنہ تو گن گن کے دیتے ہیں, بلکہ حساب بھی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابا جی پچھلے ہفتے پیسے دیتے ہیں, کتنے گئے توڑے کڑے خرچے نے. تو خیر یہ بات میں نے وہاں کی تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. اس نے اتنی خوبصورت, اس کا بڑا شائستہ لہجہ. مجھے کہتا ہے میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ ماں جی آپ کیا کر رہی ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانے ہی تے آ جا. حکمن کہا بھائی, محبت سے کہا. اور آنا کہاں سے ہے؟ مری سے آنا ہے, اسلام آباد سے آنا ہے, بھائی بارہ کہو سے آنا ہے, گجرانوالہ سے آنا ہے, لاہور سے آنا ہے. ہزاروں میل دور پردیس میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوا بیٹا. محبت سے ماں نے کہا پتر کھانے ہی تے آ جا. وہ کہتا ہے میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں سے فلائٹ لی اور 7-8 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا. محبت ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی. اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں. ہاں ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا مرنا جینا ابا جی اماں جی توڑنا ختم, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. ہم نے ایسے بھی نالائق بیٹے دیکھے کہ باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, محلے دار کہہ رہے پتر جا کے منہ ہی بہایا, اور جا اس کو غسل دے, تیرا حق بنتا ہے, اس کو کندھا دے, قبر میں اتار, مٹی ڈال, اس کی جدائی پہ 2 آنسو ہی بہا لے. وہ کہتا ہے وعدہ کیا تھا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. ایسی نالائق اولاد بھی ہم نے دیکھی. ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی, اس دولت کی قدر کرو. یہ نہیں آئیں گے دوبارہ, پچھتاوا رہ جائے گا, راستہ نہیں ملے گا بھائی.